آج کی تاریخ ہے بدھ 29 جمادی الثانی 1446 ہجری، 1 جنوری 2025 عیسوی، 18 پوہ 2081 بکرمی۔ آج کا سبق ہے قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ، آیت نمبر 1 تا 7۔ آپ سنیں گے تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ آمین۔ سورۃ الفاتحہ کا پس منظر۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ دعا ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا، انسان کا عہد اور رہنمائی کی درخواست شامل ہے۔ پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ الحمد کے ذریعے انسان اپنی بندگی کے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کی تعریف اس کی ربوبیت کی بنا پر کی گئی ہے جو تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے۔ دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم۔ یہاں اللہ کی دو اہم صفات بیان کی گئی ہیں۔ رحمان اس کی وسیع رحمت کی علامت ہے جو مومن و کافر سب پر ہے، جبکہ رحیم اس کی خاص رحمت کو ظاہر کرتا ہے جو خاص طور پر ایمان والوں پر ہے۔ تیسری آیت ہے مالک یوم الدین۔ اللہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ اس حقیقت کا شعور انسان کو جو ابدہی کے احساس سے بھر دیتا ہے اور اسے اپنی زندگی کو درست سمت میں گزارنے پر مجبور کرتا ہے۔ چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں بندہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق واضح کرتا ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے اور مدد بھی صرف اسی سے طلب کی جاتی ہے۔ یہ آیت شرک اور خود مختاری کے تمام تصورات کی نفی کرتی ہے۔ پانچویں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت کی درخواست ہر انسان کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اللہ سے ہمیشہ صحیح راستے کی رہنمائی مانگے۔ چھٹی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ راستہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ ساتویں آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مغضوب علیہم وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا جیسے بنی اسرائیل۔ ضالین وہ لوگ جو گمراہ ہوئے اور سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔